ایک تو کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بنیادی ریا ہو گئی، دکھاوا ہو گیا، تو وہ اعتکاف بجائے ثواب کے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی اللہ کی رضا سب سے پہلے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی، اللہ میں آ گیا ہوں غنی کے دروازے پر، در پر، اللہ میرا دامن بھرے گا تو میں جاؤں گا۔ یعنی آپ کا مرکز، آپ کا منبع، آپ کے اعتکاف کی روح جان یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے، بس واہ اللہ راضی ہو جائے، واہ یعنی واہ واہ۔ اور میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں، اللہ اس گھر میں آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے عرب میں اسلام لانے سے پہلے بھی یہ اصول تھا اسلام کہ اگر کوئی مہمان چلا جاتا تھا، یعنی گھر پہ چل کر آ گیا، جان کا دشمن بھی ہے، اگر گھر پر آ گیا تو سر اس کو معاف کر دیتے تھے۔ عرب کا ایک رسم و رواج تھا، کفار کا، یہود و نصارہ کی خوبی کہی جاتی ہے کہ جانی دشمن اگر چل کر گھر آ جائے تو وہ اس کو معاف کر دیتے۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر مسلمان کا اکرام، مہمان کا اکرام، کتنی فضائل ہے۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں گئے، آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے تو خزانے بڑے بڑے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے تو اس کے قبضے قدرت میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کے مثل نہیں۔ تو آپ اس بادشاہ کے پاس آئے ہیں کہ اب یہ ذہن بنا لیں کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور میں اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں گا۔ پہلا تو اعتکاف کا ہی ہو گیا۔ دوسرا اصل مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ واہ۔ اب لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو اب یہ ہے کہ کم از کم اعتکاف والے کو یہ ہو تو سر وہ مسجد میں ہے، پانچوں نمازیں باجماعت تو پڑھے، مسجد میں موجود ہیں۔ اگر معتکف نماز ہی باجماعت نہیں پڑھا، سر اعتکاف کرنا تو مستحب عمل ہے، نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا واجب ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی وہ کون سا اعتکاف ہوگا کہ مسجد میں رہ کے بھی اگر وہ پہلی صف میں باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت چھوڑ رہا ہے، تو سر وہ کیا ہوگا اعتکاف کا؟ یعنی کوشش کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اب وظیفے پائیں، لیلۃ القدر کی سب سے پیاری دعا، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، محبوبہ محبوب خدا، اللہ ان کی تربت پر ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے۔ کیا بات ہے خدا کی قسم۔ کیا ہوگا اعتکاف کا؟ یعنی کوشش کر کے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے۔ اب وظیفے پائیں، لیلۃ القدر کی سب سے پیاری دعا، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، محبوبہ محبوب خدا، اللہ ان کی تربت پر ہزاروں نعمتیں نازل فرمائے۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، کتنی پیاری پیاری حدیث حضرت عائشہ نے ہمیں امت کو دے کے چلی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، محبوبہ محبوب خدا، کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا مانگوں؟ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی دعا بھی مانگے، ترجمہ بھی یاد کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں معتکف اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آیا ہے، سب سے پہلے وہ لیلۃ القدر کی جو پڑھنے والی دعا اس کو یاد کر لے۔ اگر عربی پڑھ نہیں سکتا سر، ترجمے کو یاد کر لے۔ تو اصل میں آ رہا ہوں دعا پر، معتکف کے لیے سر سب سے بڑی، میں کہہ رہا ہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں جاتا ہوں کیونکہ آخر میں مجھے دعا کے لیے بلاتے ہیں، سر اسٹیج بھرا ہوا ہے، عشاء کے بعد محفل شروع ہے، قاری بھی بیٹھے ہیں، نعت خوان علماء، اب دعا کا وقت آیا اللہ سے مانگنے کا، اور دعا پر حدیث بھی بیان کریں گے، وہی عالم وہی مقرر، لیکن جب دعا کا وقت آئے گا ان کا، حضرت ذرا دعا مختصر کرا دیجیے۔ یار آپ نے، اللہ کے رسول فرما رہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کے رسول فرمائے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ وہی مولوی جو اسٹیج پہ بیٹھا ہے اب وہ موبائل میں لگ جائے گا، وہی نعت خوان، یار خدا کا خوف کرو، تمہیں پوری رات ہو گئی عشاء سے فجر تک، تم نعتیں بھی پڑھ رہے ہو اور تقاریر بھی کرو، اب تو امپلیمنٹ اللہ سے مانگنے کا وقت آیا۔ سر وہ پہلے سر تھوڑا مختصر کر دیجیے گا، ختم قرآن کی محفل ہے، پوری رات ہو گئی بھائی، ختم قرآن کی محفل ہی، ختم قرآن کی محفل میں دعائیں ہوں گی۔ سر وہ آخر میں کہتے ہیں سر بڑی مہربانی، کیونکہ گورنر صاحب آ گئے، تھوڑی دعا کو مختصر کر۔ یار لوگ ختم قرآن میں دعاؤں کے لیے آتے ہیں، تو میری ایک عرض ہے، اعتکاف میں یہ بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بھائی دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ کا واسطہ دعائیں مانگنا اللہ کے حضور سیکھو، اس پہ عمل کرو، اور یقین کرے جو مخلوق سے مانگنا شروع، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے وہ مخلوق سے مانگتا ہے۔ فیصل قریشی صاحب، آج ہماری پستی کی وجہ، آج ہماری ذلت کی وجہ، آج ہماری خواری کی وجہ، آج ہماری بدبختی کی وجہ، آج ہماری ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے۔ ہم خالی فضائل بیان کرتے ہیں، خلوت میں دعائیں مانگنا، اجتماعی دعائیں چھٹ گئی۔ اس وقت تو پوری امت کو چاہیے، جو پاکستان میں حالات ہیں، جو
بیت المقدس فلسطین میں، سیریا میں ہو رہا ہے، جو شام میں ہو رہا ہے، خدا رہا یار بیٹھ کر سحر اور افطار میں دعائیں مانگو. اور معتکفین تو جیسے آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگو، رات کے بیٹھ جائے تنہائی میں دعا مانگو، خلوت میں دعائیں مانگو، اجتماعی دعائیں کرو، اپنے رب کو پکارو. اور آخری وظیفہ اعتکاف میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اسم اعظم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو پڑھ کر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی. تو خدا را دعائیں مانگو، اجتماعی دعائیں مانگو، اللہ کے حضور گر جاؤ، گھر میں بھی ہو سحر و افطار میں دعائیں مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا، دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. تو ہلاکت کی وجہ یہ ہے اللہ سے ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. سبحان اللہ. دعائیں مانگتے رہیں. حضرت بریک سے